بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها لو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ عزیزان گرامی، آج 15 ماہ رمضان المبارک ہے، اور ماہ مبارک تو ظاہر ہے کہ مبارک ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے کی برکت میں اس طرح سے اضافہ ہو گیا ہے کہ آج 15 ماہ رمضان المبارک ہے اور ولادت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام فرزند رسول کی۔ تو یہ دو برکتیں آج حاصل ہوئی ہیں۔ تو آج سب سے پہلے اور تمام اہل اسلام کی خدمت میں فرزند رسول امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات اس شہزادہ دوسرا کی ولادت کی برکت سے، اس ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری روزیں اور نمازیں قبول منظور فرمائے۔ اور اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو امام حسن مجتبی علیہ السلام، اگرچہ بحر بے قرار ہیں، ایک سمندر ہے، سرکار کی شخصیت مختلف زاویوں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن بالکل اختصار کے ساتھ وہ اس سمندر سے ایک قطرہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ شہزادے ہیں جن کی ولادت یعنی 3 ہجری میں 15 ماہ رمضان المبارک کو عصمت کی انتہا تو یہ ہے کہ یہ پہلی شخصیت ہیں، یہ پہلے شہزادے ہیں جنہیں آغوش سیدہ کونین سلام اللہ علیہ نصیب ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے کان میں اذان کہی ہے آ کر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ لفظ سب سے پہلے امام حسن مجتبی میں جو آواز گونجی ہے وہ رسول اللہ کی آواز تھی۔ کان میں رسول اللہ نے اذان کہی ہے اور بائیں کان میں رسول اللہ نے اقامت کہی ہے۔ رسول اللہ نے عقیقہ کیا ہے، رسول اللہ نے اس شہزادے کا نام رکھا ہے، بلکہ رسول اللہ نے خود بھی رکھا، فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام حسن رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چونکہ علی کی نسبت اسے اسی طرح جس طرح موسیٰ سے ہارون کی نسبت تھی، تو ہارون کے 2 بیٹے تھے، شبر اور شبیر، اور بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، تو یہ آپ کا بڑا نواسہ ہے، تو اس کا نام شبر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل، میری زبان تو عربی ہے، وہ عبرانی تھی، تو جبرائیل نے کہا کہ شبر کی عربی جو ہے وہ حسن بنتی ہے، تو اس کا نام آپ حسن رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ جس کا نام اللہ تعالیٰ حسن رکھے وہ سراپا حسن و خوبی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو سراپا حسنہ، سراپا حسن، سراپا خوبی، یہ شخصیت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی کہ خالق کائنات نے جبرائیل کو بھیج کے، یہ بھی ایک امتیاز ہے کہ جبرائیل کو بھیج کے نام رکھا ہے، اور پھر لباس بھی، چونکہ جاءت امہ سید النساء العالمین الی رسول اللہ یوم السابع، یہ تاریخ کے لفظ ہیں کہ 7ویں دن بی بی اٹھا کے آئیں امام حسن مجتبی کو، فی خرقتن، ایک ایسے کپڑے میں، ریشم کا کپڑا تھا کہ اس میں بی بی لپیٹ کے لے کے آئیں ہیں اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی خدمت میں۔ جاء بہ جبرائیل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ریشم کا وہ لباس امام حسن مجتبی کے لیے جنت سے جبرائیل لے کے آیا تھا، اور اس نے آ کے رسول اللہ کو دیا تھا، اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے حوالے کیا تھا۔ تو جنت سے پہلا لباس جس کا جنت سے آئے، تو واقعی وہ اس کے متعلق جو رسول اللہ نے فرمایا کہ انا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی دنیا والے سب کوئی بھی سیادت کا دعویٰ کر لے، سید ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن اگر کسی کی سید ہونے پہ مہر ثبت کریں رسول اللہ کسی کے متعلق کہیں کہ یہ سید ہے، میں ڈگری دے رہا ہوں کہ یہ سید ہے، اور سید کہاں تک سید ہے پتہ نہیں، دنیا میں سید ہے، آخرت میں سید ہے، تو رسول اللہ نے دوسری حدیث میں وضاحت فرما دی، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ حسن و حسین دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حسن مجتبی کی سیادت صرف دنیا تک محدود نہیں، برزخ میں بھی حسن مجتبی سید ہیں، اور قیامت میں بھی سید ہیں، حتیٰ کہ جنت میں بھی ان کی سیادت ہے، وہاں بھی جنتی لوگوں کے سید ہیں، جنتی لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے عزیزان گرامی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس شہزادے کی عظمت اگر دیکھنی ہے تو آپ لاتعداد ایسی روایات پڑی ہوئی ہیں، نبی کریم بازار سے گزر رہے ہیں، 2 میں اپنے نواسے کو اٹھایا ہوا ہے، اور ایک شخص دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نعم مرکب،
کتنی اچھی سواری ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنی عظیم سواری ہے۔ تو پلٹ کے نبی کریم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاقِبُ، اور یہ بھی دیکھ کہ کتنا عظیم سوار ہے، کتنا اچھا سوار ہے۔ تو یہ عظمت اور اس کی جس کی اچھائی کی خوبی کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ارشاد فرما رہے ہوں، جوانان جنت کا سردار فرما رہے ہوں۔ اور پھر یہ روایت کی پتنی کتنے صحابیوں سے منقول ہوئی ہے، جناب برہ بن عازب سے نقل ہوئی ہے، اسی طرح سے باقی انس بن مالک سے نقل ہوئی ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو دیکھتے فرماتے تھے کہ اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے حسن بن مجتبیٰ سے محبت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہم انی احبہ واحب من یحبہ، اور اللہ میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو اس حسن مجتبیٰ سے محبت کرتا ہو۔ یہ اس سے بھی زیادہ وزنی لفظ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وزنی حدیث دوسری ہو جاتی ہے جن میں لفظ یہ ہیں کہ اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحب من یحبہ واحبہ، اے اللہ تو اس سے محبت کر، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو اس سے محبت کر، واحب من یحبہ، اور اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو حسن مجتبیٰ سے محبت کرے۔ تو رسول اللہ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ رسول اللہ دعائیں جذبات کے تحت نہیں مانگتے، استحقاق کے تحت مانگتے ہیں۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس سے محبت کر، اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہو۔ تو استحقاق رکھتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تو رسول اللہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، حق رکھتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، حق رکھتے ہیں کہ حسب کے حوالے سے، نسب کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، عبادت کے کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں، شخصیت علم کے حوالے سے، حلم کے حوالے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ روایت کے لفظ ہیں کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وجاء الحسن والحسین، حسن اور حسین علیہ السلام آئے، وعلیہما قمیصان احمران، سرخ رنگ کی قمیصیں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں، وہ یعصران، اور وہ پاؤں الجھتے تھے تو گر جاتے تھے۔ تو رسول اللہ نے اپنا خطبہ وہیں روک دیا، اپنی گفتگو وہیں روک دی، ونزل عن المنبر، اور ممبر سے رسول اللہ نیچے اترے، اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنے آغوش میں آ کے بٹھایا، وضع بین یدیہ، اپنے سامنے بٹھانے کے بعد فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے درست فرمایا، اللہ نے ٹھیک فرمایا، میرے مالک نے، اس خالق کائنات نے، المال والبنون فتنہ، کہ مال اور اولاد باقی آزمائش ہے۔ میں نے اپنے دونوں شہزادوں کو اس طرح سے لڑکھڑاتے ہوئے اور گرتے ہوئے دیکھا، فلم اصبر، تو میں صبر نہیں کر پایا، فقطعت حدیثی، میں نے اپنی بات روک دی اور دونوں شہزادوں کو جا کے اٹھایا اور اپنی آغوش میں لے کے آیا ہوں۔ یہ اولاد سے محبت ہے۔ یہ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ یعنی جو مباہلہ نجران کے عیسائیوں سے ہوا ہے، رسول اللہ حسن مجتبیٰ کی انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور آغوش میں اٹھایا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو پیچھے جناب سیدہ کونین چل رہی تھیں، اور ان کے پیچھے امیر المومنین چل رہے تھے۔ تو یہ پانچوں ہستیاں وہاں پہنچی ہیں، تو قرآن نے ابناء کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ نے اپنی حدیث میں کئی مرتبہ، جیسے یہ اسی حدیث ہے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا، تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ امیر المومنین نے کئی مرتبہ فرمایا یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ جنگ جمل میں آپ دیکھ لیجئے، جناب محمد حنفیہ کو بار بار بھیجا، جا کے حملہ کرو بیٹا، جا کے حملہ کرو۔ تو ایک مرتبہ پلٹ کے انہوں نے کہا کہ بابا آپ بار بار مجھے بھیجتے ہیں، حسنین شریفین کھڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں کہتے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم میرے بیٹے ہو، وہ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سے جنگ صفین میں روایت موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، جنگ صفین میں کہہ رہے ہیں، جنگ جمل میں کہہ رہے ہیں یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جو رسول اللہ کا بیٹا ہے، بھئی رسول اللہ کی دستار کتنی محترم ہے، رسول اللہ کا لباس جو رسول اللہ کو مس کر جائے، کتنا نالین رسول اللہ کی، رسول اللہ کی نالین، چونکہ رسول اللہ کے پاؤں کو اس نے چھوا ہے، اور اس نالین کی تصویر کتنی محترم ہے۔ تو جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہو، جس کے متعلق رسول فرمائیں کہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، سلمہم سلمی و حربہم حربی،
ان کی جنگ میری جنگ ہے اور ان کی صلح میری صلح ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے۔ اس ہستی کے متعلق کبھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے عزیزان گرامی کو، کتنی عظیم ہستی ہوگی کہ رسول اللہ اپنے دوش پہ اٹھاتے ہوں، لباس اس کا جنت سے آتا ہو، عید کے دن جنت سے جوڑے آ جاتے ہوں، رسول اللہ اپنی زلفیں پکڑا دیتے ہوں، نبی کریم مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور یہ شہزادہ آ کے پشت پہ سوار ہو جائے، رسول اللہ سجدے کو طول دے دیں، اور رسول اللہ کے صحابی کے لفظ ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ سجدہ طویل ہو گیا، تو میں نے سر اٹھا کے ایک مرتبہ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ شہزادہ امام حسن رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہے، اور پھر میں نے سجدے میں سر رکھ دیا، اور رسول اللہ نے جب سجدے سے سر اٹھایا اور نماز ختم کی، اور اس کے بعد میں نے آ کے سوال کیا کہ یا بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ آپ نے کر دیا اس بچے کے لیے، تو نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ مناسب محسوس نہیں ہوا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور میرا یہ بچہ گر جائے، تو اس لیے میں نے سجدوں کو طویل کیا کہ میرا بچہ اپنی مرضی سے اتر جائے۔ یہ کیا مقام ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا عزیزان! آپ کے حلم اور آپ کی بردباری کو اور نرم مزاجی کو اگر آپ دیکھیں، یعنی مدینہ کے شہر میں کھڑے ہوئے اور بہت حسین تھے، جو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اتنے حسین، یعنی شبیہ رسول اللہ تھے، سر کے بالوں سے لے کے کمر تک رسول اللہ کی شبیہ تھے، اور رسول اللہ جناب یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین تھے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام زیادہ حسین ہے یا آپ، تو سرکار نے فرمایا کہ ان کی رنگت زیادہ سفید تھی، ولیکن املہ ہو، لیکن میں ان سے زیادہ ملی ہوں، ملح نمک کو کہتے ہیں، یعنی میری شخصیت کا نمک یوسف سے زیادہ ہے، یوسف علیہ السلام سے، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا حسن ہے، اور اس حسن کے امین ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اتنے حسین تھے کہ مدینہ کی گلی میں سے جب گزرنا ہوتا، گھر سے نکلتے تو لوگ باہر گلی میں چوک میں آ کے کھڑے، راستے بند ہو جاتے، لوگ دیکھنے کے لیے آ کے کھڑے ہو جاتے کہ حسن دیکھیں، رسول اللہ کی شبیہ کا حسن دیکھیں۔ تو اتنے حسین تھے، اور پھر خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، اور گھوڑے پہ سوار تھے، مدینہ کے بازار میں سے گزر رہے تھے، تو شام سے آیا ہوا ایک مسافر، ایک اجنبی وہاں کھڑا ہوا تھا، اس نے آپ کی شخصیت کو دیکھا اور آپ کی ہیبت اور جلالت اور سطوت کو دیکھا، تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، تو کہا، پوچھا کسی سے کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تمہیں نہیں پتہ، یہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، حسن ابن علی ہیں۔ تو اس کے دل میں بغض، امیر المومنین کا چونکہ بغض تھا، تو اس نے گالیاں دینا شروع کی، تو انت ابن من و من و من، تو اس کا بیٹا ہے، اس علی کا جو علی ایسا ہے، جو علی ایسا ہے، جو علی ایسا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خاموشی سے کھڑے ہو کر اس کی گفتگو کو سنتے رہے اور مسکراتے رہے آہستہ آہستہ۔ جب اس کی باتیں ختم ہو گئیں تو اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ احسبک غریبا شامیا، اب تیرے لیے بس اتنا کافی ہے اے شام کی اجنبی، اے شام کے مسافر، تھک گیا ہے تو اب سیر ہو گیا ہے، تو نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا ہے۔ فقلت اجل، تو میں نے کہا ہاں میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے۔ تو سرکار نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ اس طرح سے تھا، فرمایا لو سألتنا اعطیناک، اگر تیرا کوئی سوال ہے تو بتا، ہم تیرا سوال پورا کریں، تجھے عطا کریں۔ لو استرشدتنا ارشدناک، اگر تجھے رہنمائی کی ضرورت ہے تو آ، ہم تیری رہنمائی کریں۔ وَإِن كُنْتَ جَائِعًا أَطْعَمْنَاكَ، اور اگر تو بھوکا ہے تو ہم تجھے کھانا کھلائیں۔ وَإِن كُنْتَ مُحْتَاجًا أَغْنَيْنَاكَ، اور اگر تو محتاج اور ضرورت مند ہے تو ہم تجھے غنی اور بے نیاز کر دیں، اتنا عطا کریں کہ تو غنی ہو جائے۔ اور اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے فَأَنْزَلْنَاكَ، تو ہم تجھے منزل دیں۔ اگر تیرے پاس پناہ گاہ نہیں ہے آوَيْنَاكَ، تو ہم تجھے پناہ دیں۔ اے مسافر، اتنا ناراض کیوں ہوتا ہے، اتنا خفا کیوں ہوتا ہے، اتنا ناراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسے شخص کو جواب دے اگر کوئی انسان جو اسے گالیاں پہلے دے رہا ہو اور بے وجہ دے رہا ہو، اس کے لیے بہت حلم اور بہت بردباری چاہیے اور بہت وسعت ظرف چاہیے۔ اخلاق رسول اللہ کے وارث ایسے ہی نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے فرمایا کہ حبیب، اگر یہ تو اس سے متعرض ہوں تو ان سے پہلو بچا کے گزر جا، انہیں نیکیوں کی طرف دعوت دے۔
اور جاہلوں سے حبیب تو نے الجھنا نہیں ہے، اور حبیب تو انہیں معاف کر دیا کر، تو یہ معاف کر دیا کر۔ اس کی وہ شبیہ رسول کس طرح سے مدینہ کے شہر میں، یعنی وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ اس طرح سے صرف معاف نہیں کر رہے ہیں بلکہ فرما رہے ہیں تجھے رہنمائی کی ضرورت ہے تو ہم تیری رہنمائی کریں، تو بھوکا ہے تو ہم تجھے کھانا کھلائیں، تو پیاسا ہے تو ہم تجھے پانی پلائیں، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ میں تجھے پیسے دوں، تیرے پاس رہائش نہیں ہے تو آپ میں تجھے گھر دوں، تجھے بستر دوں، تو تیری خدمت کروں، تو جس چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا، اگر تم محتاج ہے تو میں تجھے غنی کر دوں۔ مرد شامی کہتا ہے کہ استحییت منہ، مجھے اس سے شرم محسوس ہوئی، عجبت من کرمہ و اخلاقہ، اور ان کے اخلاق سے مجھے تعجب ہوا، مجھے حیرت ہوئی کہ اتنا بھی کوئی کریم انسان ہو سکتا ہے، اتنا بھی کوئی بردبار انسان ہو سکتا ہے، اتنا بھی کوئی عظیم انسان ہو سکتا ہے کہ میں اسے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ان پیروں کے جا کے گر گیا، اور کہتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کوئی ان سے زیادہ محبوب انسان میرے لیے نہیں تھا امام حسن مجتبیٰ سے، یعنی سب سے زیادہ محبوب شخصیت اس کے بعد میرے لیے امام حسن مجتبیٰ بن گئی اس واقعے کے بعد کہ میں نے گالیاں دیں اور انہوں نے اس طرح سے میرے ساتھ شفقت اور پیار کیا۔ یہ ہے رسول اللہ کے لہو کی تاثیر، یہ ہے رسول اللہ کے اخلاق کی جھلک، یہ ہے رسول اللہ کے کردار کے وہ مظہر اور وہ معدن سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ 25 حج پیدل کر رہے ہیں، سواری ساتھ ہے، بہترین گھوڑا، بہترین نسل کا عربی گھوڑا ساتھ ہے، لگام پکڑی ہوئی ہے، پیروں میں جوتے نہیں ہیں، ننگے پیر چل رہے ہیں، اور جب جتنے لوگ حج کو جاتے ہوئے راستے میں دیکھتے ہیں کہ فرزند رسول پیدل چل رہے ہیں، وہ بھی پیدل ہو جاتے ہیں، قافلہ بنتا چلا جاتا ہے، سب لوگ پیدل چل رہے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، 24 یا 25 حج پیدل۔ اور ایک میں تو روایت ہے کہ ایک سفر میں کھجور کے درخت کے پاس جا کر تھوڑے سستانے کے لیے ٹھہرے، کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور کھجور کا خشک درخت تھا، تو ایک صحابی نے دیکھا اور کہا کہ یا فرزند رسول، کافی سفر کر لیا ہے، بھوک تھوڑی محسوس ہو رہی تھی، لیکن کھجوروں کا موسم بھی نہیں ہے، اور پھر یہ کھجور کا درخت یہ تو ویسے بھی خشک ہے، اگر یہ خشک نہیں ہوتا اور کھجوروں کا موسم بھی ہوتا اور اس پہ کھجوریں لگی ہوتی تو ہم یہاں سے کھجوریں اتار کے کھاتے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اسے چھوڑ کے، موسم ہے یا نہیں، کھجور کا درخت خشک ہے یا تر ہے، اسے چھوڑ، تو یہ بتا کہ تجھے کھجوریں چاہیے؟ تو عرض کی کہ چاہیے تو تھیں یا فرزند رسول، تو لبھائے مبارک کو حرکت ہوئی اور دست مبارک ہاتھ رکھا کھجور کے اس خشک تنے پہ، تو آہستہ آہستہ وہ کھجور کا درخت سر سبز ہونے لگا، پھر اس پہ خوشے لگے، پھر اس کے اوپر کھجوریں لگیں، پھر اس کھجور کے درخت نے کمر جھکائی اور لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق کھجوریں اتار کے کھائیں، اور پاس سے ایک ساربان گزر رہا تھا تو اس نے دیکھ کر کہا کہ ھذا سحر، یہ جادو ہے، تو سرکار نے فرمایا ما ھذا السحر، یہ جادو نہیں ہے، ولیکن ھذہ دعوت ابن بنت نبیہ مستجابہ، بلکہ یہ رسول اللہ کے بیٹی کے بیٹے کی دعا ہے جو مستجاب ہے اور رد نہیں ہوئی ہے بارگاہ رب العزت میں۔ تو یہ زبان کی تاثیر کا اثر، یہ دعا کا اثر، یہ حلم، یہ بردباری، یہ حسن، یہ رعنائی، یہ شخصیت، یہ حسب، یہ نسب، تو پھر رسول اللہ فرمائیں گے نا ھذا ابن سید، میرے یہ بیٹا سردار ہے، سید الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرمائے، چونکہ ان کی محبت رسول اللہ کی سنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔